الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب سورۃ النساء 176 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ 176 آیات پر مشتمل سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ دیکھیے اس میں پہلے جو پہلا پیراگراف، اس میں 43 آیات ہیں۔ یہ سارے جو ہیں سوشل احکام ہیں، سوشیالوجی کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، یہ سارے احکام کہ خاندانی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا جو پیراگراف ہے آیت نمبر 44 سے 57 تک، یہ 14 آیات ہیں۔ اس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں کہا گیا تھا آمینوا بما انزلت مصدقا لما، اور اس کے بعد یہاں آل عمران میں کہا گیا تھا اسلمتم، اور یہاں پر بھی آیت نمبر 44 سے 57 تک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ 4 صورتوں میں یہی مضمون ہے، اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ، اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو تیسرا پیراگراف ہے، یہ اس میں 2 آیتیں ہیں، 58 اور 59، 2 ہی آیتیں ہیں، اور یہاں پر ریاست کے احکام ہیں، اسٹیٹ کے احکام ہیں، حکومت اور رعایا کا کیا تعلق ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا چوتھا پیراگراف ہے، آیت نمبر 60 سے 104 تک، 43 آیات ہیں، اس میں منافقین کا ذکر ہے اور جہاد کا ذکر ہے۔ 105 سے 115 تک 16 آیات ہیں، اس میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، وہاں یاد ہوگا آپ کو آل عمران کی آیت نمبر 20 میں بنی اسماعیل سے بھی کہا گیا تھا اور بنی اسرائیل سے، دونوں سے کہا گیا تھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اور اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے بحث کی جا رہی ہے، مجادلہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام لے آؤ۔ 116 سے 134۔ اس کے بعد 7واں پیراگراف پھر منافقین کے بارے میں ہے، چوتھا پیراگراف بھی منافقین کے بارے میں ہے، اور 7واں پیراگراف بھی، اور نفاق سے بچ کر عدل اور قسط کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اور یہاں کونوا قوامین بالقسط، وہ مشہور آیت آئی ہے، انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ 8ویں پیراگراف میں پھر خاص طور پر عیسائیوں سے مجادلہ ہے، ان سے مجادلہ کا مطلب ہے بحث ہے اور آرگومنٹ ہے ان کے ساتھ کہ تم اسلام قبول کرو، اور تمہارا جو یہ 3 خداؤں کا عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ اور آخری جو آیت ہے 176 کی، یہ قانون وراثت کے بارے میں جو احکام وہاں 11، 12، 13، 14 میں بیان کیے گئے تھے، اس کی ایک آخری آیت اس سلسلے کی آگئی۔ پورے قرآن میں قانون وراثت کے بارے میں 5 ہی آیات ہیں، 11، 12، 13، 14 اور آخری آیت 176۔ اب آ جائیے اس کے مرکزی مضمون کو ذرا سمجھ لیجیے آپ۔ اچھا، ادھر دیکھیے، سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ امامت کی تبدیلی۔ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر۔ سورہ آل عمران کا مضمون کیا تھا؟ کہ متحد ہو جاؤ، اہل کتاب کو دعوت دو، ان کے شر سے بچو، تم لوگ کافروں پر غلبہ پالو گے۔ اب یہاں وہی بات ہے کہ ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو اسلام کی دعوت دو، نفاق سے بچو، اور خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرو۔ اچھا، ادھر دیکھیے، اب میں اس طرح نقطے کو سمجھاتا ہوں۔ خاندان کیسے بنتا ہے؟ ذرا کاپی پہ نوٹ کر لو بھائی جلدی سے۔ خاندان کیسے بنتا ہے؟ نکاح سے خاندان بنتا ہے۔ اب امریکہ میں خاندان نہیں بن رہا ہے، کیوں نہیں بن رہا ہے؟ شادی ہی نہیں کرتے، سب حرامی ہیں، مردوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، اولادی نہیں ہو رہی،
کوئی چچا ہے، نہ خالہ ہے، نہ ماموں ہے، نہ پھوپھی ہے، کوئی نہیں ہے، خاندان نہیں بن رہا ہے نا. تو خاندان کیسے بنتا ہے؟ شادی سے. اچھا شادی کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے حقوق شروع ہو جاتی ہیں، اجتماعیت شروع ہو جاتی ہے، دونوں مل کے رہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے بعد بچہ ٹپک پڑتا ہے، پھر بچے کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، پھر بھائی بہنوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اب سب لوگ مل کے خاندان کے اندر کام کرتے ہیں. بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ سودا سلف لے کے آتا ہے. چھوٹا بھائی چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے. بڑی بہن کھانا پکانا سیکھ جاتی ہے. چھوٹی بہن بڑی بہن کا ہاتھ بٹاتی ہے، ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے. باپ کما کے لے کے آتا ہے. تو سب مل کر پورے گھر کے نظام کو چلاتے ہیں، ڈیوٹیاں بانٹ لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر خاندان سے کیا بات کے 2 خاندان ہو گئے، دادا کے پردادا کے کئی گھر ہو گئے، 20 گھر ہو گئے، 30 گھر ہو گئے، محلہ بن گیا، پھر ایک شہر بن گیا، گاؤں بن گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بڑا ملک بن گیا. اب وہاں پر پھر ریاست قائم ہو جاتی. ریاست کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے، ریاست اسٹیٹ کسے کہتے ہیں سمجھ لیجئے. آپ خاندان کو سمجھ گئے نا، اب اسٹیٹ کو سمجھ لیجئے. اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے اس کے پاس فوج ہو اور ایک اس کی باؤنڈری ہو، اس کی ایک ضروری ہے. فوج کا ضروری ہے. وداؤٹ باؤنڈری اور وداؤٹ آرمی کوئی ریاست نہیں ہو سکتی. اس کے بعد امن و امان ہو، پولیس کا ایک نظام ہو، اس کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک وزیر خزانہ ہو اور جو ٹیکس وصول کرے اور غریبوں کو دے، سڑکیں بنائے، پارک بنائے اور بجلی دے، پانی دے، پورے شہریوں کے حقوق کی ضمانت دے. وہ تو اس پورے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ ریاست. اجتماعیت ہے. یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نکاح سے شروع ہوئی تھی. 1 سے 2 ہوئے اور 2 سے 1000 ہو گئے، لاکھ ہو گئے، ملک بن گیا، 20 کروڑ کا ملک بن گیا، فوج بن گئی اور وزارت داخلہ قائم ہو گئی، وزارت خزانہ قائم ہو گئی، ٹیکسیشن کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ اجتماعیت ہے. یہ ایک اسلامک اسٹیٹ. اچھا یہ اجتماعیت وہاں پچھلی صورت میں کیا کہا گیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اب اس کے نتیجے میں ہی ایک ریاست قائم ہوتی ہے. اور کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے؟ وہ حبل اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اللہ کی رسی کی بنیاد پر، اللہ کی کتاب، اللہ کی قوانین، اللہ کی شریعت کی بنیاد پر وہ قائم ہوتی ہے. اس پورے کا ذکر پھر اگلی سورت المائدہ میں ہے. اس مرکزی مضمون کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، دوبارہ پڑھیے. اس کے جو 9 پیراگراف ہیں اس کو دیکھیے. ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دو. نفاق سے بچ کر توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرو. اچھا اب میاں بیوی لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، بچے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اسی طرح جب ریاست کے شہری اور وہ آپس میں لڑنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت ختم ہو جائے گی، ملک ٹوٹ جائے گا، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دشمن جو ہے آپ کو ترنے والے کی طرح کھا جائیں گے. چلیے جی اب آگے بڑھیے سورۃ النساء کی پہلی آیت کی طرف. اب پہلی جو آیات ہے میں نے بتایا تھا نا کہ اس کی ابتدائی 43 آیات یہ خاندانی نظام کے بارے میں ہے. یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے جو تمہیں پالنے والا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، رب ہے نا، اس سے ڈرو. الذی خلقکم، وہی رب بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ خالق بھی ہے. یعنی دیکھیے یہ الگ الگ خدا نہیں ہے، جو خالق ہے وہی رب ہے اور اسی کا تقوی ہونا چاہیے. یہ اسی طرح کا مضمون وہاں سورہ بقرہ میں کیا آیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم آیا تھا. یہاں پر یا ایھا الناس اتقوا، اعبدوا تھا، یہاں کیا ہے؟ اتقوا. من نفس واحدہ، ایک انسان سے پیدا کیا، ایک آدم سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے ایک جوڑا حوا کی شکل میں پیدا کیا ان کی پسلی سے. پھر کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے سے دنیا میں 7 ارب مرد و خواتین کو پھیلا دیا. کہیں آسٹریلیا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی ساؤتھ افریقہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی ایشیا میں ہے.
7 ارب لوگ ہو گئے، 1 سے 2 اور 2 سے 7 ارب سے زیادہ ہو گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اب یہاں 2 چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، ایک وَاتَّقُوا اللَّهَ ہے، ایک دوسرا ہے وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اور اپنے رائٹس کو مانگتے ہو کہ یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، تو وہ اللہ ہی نے وہ ان حقوق کا تعین کیا۔ ارحام سے بچو، ارحام کا مطلب ہے، دیکھیے اتقوا قطع الارحام، اس کا جو مضاف ہے قطع یہاں چھپا ہوا ہے، یعنی بچے دانی۔ ارحام رحم کی جمع ہے، بچے دانی۔ بچے دانی کو کاٹنے سے بچو، رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ یہ مت کہو میں بہن کی صورت نہیں دیکھوں گی، میں بھائی کی صورت نہیں دیکھوں گا، میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، بات نہیں کروں گا، سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ رشتوں کو مت کاٹو، اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ اچھا، اس کا ایک اور مطلب مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر نے سمجھایا کہ یہ بچے دانی مت نکلواؤ، بانجھ نہ بن جائے۔ اور تو واتقوا الارحام کا مطلب یہ ہوا کہ بچے دانی نکال کے باہر مت پھینکو، یعنی پھر بانجھ ہو جاؤ گی، اولاد پیدا نہیں کر سکو گی۔ 2 بچے ہیں مثال کے طور پر، دونوں ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اب اولاد نہیں ہو سکتی آپ کی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رقیب ہے۔ رقیب جو ہے نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عاشق کے پیچھے بھی ایک رقیب ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، رقیب روسیہ۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رقیب ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، تو جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اب بڑا ہو گیا ہے نا، تو اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کا کاروبار اس کے حوالے کر دو، یتیم کا مال اس کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، دیکھو پاک کو ناپاک کے ساتھ مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال میں اپنے مال ملا کے کھا مت جاؤ۔ فرض کیجئے اب 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا 2 کروڑ کا کاروبار تھا، دوسرے کا 2 کروڑ تھا، ایک بھائی مر گیا سڈنلی، بچے چھوٹے چھوٹے، اب آپ نے کیا کیا، اب دونوں کو مرج کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اچھا کیا کہ میں اس کاروبار کو دیکھ لوں گا، لیکن اب یہ نہیں کہ وہ 2 کروڑ پہ بھی آپ قبضہ کر لیں، بلکہ آپ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں اور جو پروفٹ ہو پھر شیئر کر لیں، کیونکہ وہ ورکنگ پارٹنر نہیں ہے، آپ ورکنگ پارٹنر ہیں، تو آپ کے 2 حصے ہوں گے، ایک تنخواہ بھی ہوگی، آپ محنت کی، اور باقی جو پروفٹ ہے آپ کا بھی آدھا ہے، اس کا بھی آدھا ہے، مل کے کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ یتیموں کا مال کھا جائیں، ان کی زمین، ان کے مکان، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اچھا جی، اب جنگ بدر کے بعد ہوا یہ کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو 100 سے زائد عورتیں بیوہ ہو گئیں اور 200-400 بچے یتیم ہو گئے۔ اب وہاں مسئلہ ہو گیا، کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ جنگ کے بعد یہی ہوتا ہے، ہمیشہ جنگ کے بعد دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مرد زیادہ ہو جاتے ہیں، عورتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اب ایک تو مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کون پالے گا، بیوہ کو کون پالے گا۔ دوسری کیا ہوتا ہے، عورتیں جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ جسم فروشی کے لیے میدان میں آتی ہیں۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں بڑے پیمانے پر جسم فروشی عام ہو گئی۔ اسلام نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کی بیووں سے شادی کر لو۔ اب دیکھیے 2 اصول ہیں، فن کی شادی کر لو، ما طاب لکم، سنو پسند کی کر لو، زبردستی نہیں۔ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں خوشی سے کرو، ما طاب لکم، جو تم کو پسند ہو ان عورتوں میں سے کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ دیکھیے یہ جو دوسری شادی کرنے والے، تیسری شادی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ سب سے بڑے آوارہ اور عیاش ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بیوی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پیسے نہیں دیتے، اس کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں، اب نیا شوق ہوتا ہے ان کا۔ لیکن اسلام جن بڑی ہستیوں کی بات کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچے ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، اس کی ماں ہے،
میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کو پیسے دوں گا، میں اس کو مکان دوں گا. یہ دریا دل لوگ ہوتے ہیں، یہ عیاش لوگ نہیں ہوتے. یہ ایک معاشرے کے ایک مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. یہ غمگسار لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسری شادی کرنے والا اگر وہ صاحب ایمان ہے وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے. اور جو دوسری شادی کرنے والا جو انصاف نہیں کرتا، بے دین آدمی ہوتا ہے، لبرل ہوتا ہے، وہ عیاش ہوتا ہے. ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑ لیا، دوسری کو چھوڑا تیسرے کو پکڑ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پہ گزارا کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر جو میدان جنگ میں جو لونڈیاں آئیں وہ تمہارے حصے میں ان کو استعمال کرو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ اس لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ گے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دیکھیے 5 جگہ قرآن مجید میں مہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیویوں کا مہر صدقات کہا گیا. یہاں پر خوش دلی سے دو، بوجھ سمجھ کے نہیں دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو. 1 کروڑ تمہارے پاس ہے تو 5 لاکھ دے دو. اگر تمہارے پاس 20 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ زمین بیوی کے نام پہ کرا دو. اپنی حیثیت کے مطابق مہر دو نا، خوشی سے دو. شاید فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. لیکن اگر ایک عورت ہے، بڑی امیر عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کا مہر، اللہ کا دیا بہت ہے، اگر وہ آپ کو مہر معاف کر دیے تو مزے سے کھا سکتے ہو. تو عورتیں مگر ایسی دریا دل کہاں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی بھی ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اچھا، اپنے مال کو، اپنے اموال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کرو جس پر آپ کی معیشت کا قیام ہے، دار و مدار ہے. دیکھیے آپ کے پاس پیسہ ہے نا، تو آپ خود بیوہ ہیں فرض کیجئے، یا بوڑھے ہیں، پینشنر ہیں، تو بے وقوف کو کبھی پیسہ نہیں دینا. اچھا، عقل مند کو دینا. اب عقل مند، بے وقوف جو ہے بڑا ایماندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے آپ کے 10 لاکھ روپے وہ جو ہے آپ کی پینشن پوری وہ چٹ کر جائے گا. ہے بڑا شریف لیکن بے وقوف ہے، کیا کریں گے؟ بے وقوف نقصان ہی پہنچائے گا نا آپ کو. اچھا، عقل مند ہے لیکن بددیانت ہے، وہ بدیاں پورا کھا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں دے گا اس میں. تو ہمیشہ جب انویسٹمنٹ کرنا ہے تو پھر 2 چیزوں کو دیکھو. ایک تو وہ صاحب ایمان ہے، دھوکے باز نہیں ہے. نمبر 2 وہ عقل مند ہے، وہ 1 لاکھ کے 2 لاکھ کر سکتا ہے، 1 لاکھ کے 50,000 کرنے والا بے وقوف نہ ہو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اب ان یتیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھلاؤ اور پلاؤ اور ان سے بھلی بات کرو. اچھا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اب یتیموں کی آزمائش کرتے رہو جب تک کہ وہ جو ہے نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائیں. تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اب 15 سال کا ہو گیا، اس کو آپ نے، اس کی فرض کرو 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو 1 لاکھ دے کے دیکھو کہ کیسے کام کرتا ہے، پھر 2 لاکھ دو، اچھا چل جا رہا ہے تو اور دو. اس کو دیکھو کہ ابھی وہ کاروبار ایک دم پورے مال اس کو مت دو، اس کو تھوڑا تھوڑا دے کے اس کی تربیت کرتے رہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور تم یہ محسوس کرو کہ اب وہ پختہ ہو چکے ہیں تو ان کا مال پورے کا پورا 2 کروڑ 10 کروڑ ہے اس کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جو ہے یہ مال اسراف کے ساتھ اور جو ہے فضول خرچی کے ذریعے سے اس کو کھاؤ مت، اس کو یہاں تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اب دیکھیے، اب فرض کیجئے آپ کا بھائی مر گیا، اب آپ کے پاس بہت ہے، آپ کی تنخواہ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بھائی میں 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، یا 3 بچے 1 پیسہ بھی میرے لیے میں مفت کام کروں گا، میں اللہ کا دیا بہت کا، میرے پاس خود اتنی آمدنی ہوتی ہے، میں فَلْيَسْتَعْفِفْ. تو امیر آدمی بالکل اس سے دور رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن فرض کیجئے ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کا بھائی مر گیا اور وہ 10 کروڑ کا کاروبار چھوڑ کے مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہوں اور میں اب یہ کاروبار دیکھوں گا. اب وہ کتنی تنخواہ لے گا؟ وہ معروف کے مطابق
بزنس کتنا بڑا ہے، آمدنی کتنی ہوتی ہے مہینے کی، کتنی ذمہ داری ہے، کتنے گھنٹے وہ دے گا، اس کی تعلیم کتنی ہے، MBA کیا ہوا ہے، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ اس کے پاس کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، یتیم کے اموال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، معروف کے مطابق کھا سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب یتیم بڑا ہو گیا، اس کا مال آپ اس کے حوالے کر دیے، بھائی تیرے باپ کی ارمانت تیرے. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کے لیے اللہ کافی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ جائیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، تھوڑا ہو زیادہ، عورتوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں. نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اچھا ہوتا یہ تھا وہاں عربوں میں، جب کوئی مر جاتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اب وہ تقسیم کرتے تھے. فرض کیجئے کسی کے پاس 20 ایکڑ زمین ہے، ہر آدمی کو 5-5 ایکڑ آ گئی، اور کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ دینار ہے، درہم ہے، سب کے حصے میں آ گئے. تو وہ یتیم کہتے کچھ ہمیں بھی دو، مسکین کہتے تھے کچھ ہمیں بھی دو. تو رشتہ داروں کو، غریب کو جو کچھ دے سکتے ہیں دے دو، اور ان سے اچھی بات کرو، قول معروف کرو. قولوا لهم قولا معروفا، بھلی بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور دیکھو انہیں سیدھی بات کرنی چاہیے، کھری بات کرنی چاہیے، گول مول گھما پھرا کے بات نہیں کرنا چاہیے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. اب یہ آیت نمبر 11 آ رہی ہے وصیت کے بارے، وراثت کے بارے میں. اچھا ادھر دیکھیے ذرا، میں بڑی موٹی 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، کاپی پہ لکھ لیجئے آپ. اکثر لوگوں کو اس بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے، 3 چیزیں لکھ لیجئے. ایک ہے ہبہ. ہبہ کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں ہی کوئی چیز با قبضہ دے دی جائے. کسی کو دے دیں آپ ہبہ، یہ کتاب میری ہے میں نے ہبہ کر دی، یہ بھائی کتاب آپ کی، یہ گھڑی میں نے دے دی کسی کو، ہندو کو دے دی، غیر مسلم کو دے دی، مسلمان کو دے دی، بیٹے کو دے دی، بیٹی کو دے دی، کسی کو دے دیا. گھر میں کوئی چیز دے دی، ہبہ کر دی، بس معاملہ ختم ہو گیا. وارث ہے، غیر وارث ہے، رشتہ دار ہے، ادارے کو دے دی. اپنی زندگی میں با قبضہ کوئی چیز دے دی، اس کو کہتے ہیں ہبہ. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دی. اچھا جی، اب دوسری چیز ہے وصیت. وصیت زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ قبضہ نہیں دیتے، آپ صرف کاغذ پہ لکھتے ہیں یہ مکان میرا ہے، میرے مرنے تک میں رہوں گا، میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، اس ادارے کو دے دیں، ہاسپٹل کو دے دیں، الخدمت کو دے دیں. یہ آپ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وصیت ہے. قبضہ نہیں دیتے آپ، نام پہ نہیں کرتے آپ ان کے، صرف کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں. اچھا، اب وصیت کے سلسلے میں 2 باتیں سن لیجیے. پہلی شرط وصیت کے لیے یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، میکسیمم 1/3، اور باقی 2/3 کم سے کم وہ وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے وصیت کے سلسلے میں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی لکھ کے جاتا ہے کہ میرے بڑے بیٹے کو آدھی جائیداد دے دی جائے، لکھ کے جاتا ہے، اسٹیمپ پیپر پر مہر لگاتا ہے، اور 2 کوڑی کا کاغذ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بیٹے کے حق میں، وارث ہے نا، بیٹے کو ویسے حصہ مل رہا ہے اس کو، ایک بیٹے کے حق میں وصیت 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتی. تو وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اور نمبر 2 وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. لا وصیت لوارث، ترمذی کی مشہور حدیث. اب آ جائیے وراثت. وراثت کے سلسلے میں بھی 2 اصول پہلے سمجھ لیجیے. پہلا اصول وراثت کا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مورث کو قتل کر دے،
اس کو وراثت نہیں مل سکتی. کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا اگر بیٹا مر گیا پہلے تو جو ہے، اور بیٹے نے اگر باپ کو مار ڈالا ہے تو بیٹے کو نہیں ملے گا، باپ نے بیٹے کو مار ڈالا ہے تو اب بھی نہیں ملے گا اس کو. جو بھی قاتل ہوگا اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر باپ کافر ہو گیا، قادیانی ہو گیا مثال کے طور پر، اس کو جائیداد میں کچھ نہیں ملے گا. کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. یہ اصول سمجھ لیجیے. اس کے بعد جو بچے جو مر جائے تو یعنی مرنے کے فوراً بعد دوسرے دن جائیداد کی تقسیم کرنا ضروری ہے. اب یہاں آیت نمبر 14 میں کہا گیا یہ حدود اللہ ہے، اور جو جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتے وہ دوزخ میں جائیں گے. نوٹ کرو، جو لوگ جائیداد کی تقسیم فوراً نہیں کرتے اور برابر نہیں کرتے اللہ کے بتائے ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ہے دوزخ میں جائیں گے. یہ وراثت ہے، یہ انہیریٹنس ہے. اچھا بچے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا حصہ دے دیا جائے. خدا کے بندو، تمہارا حصہ کہاں سے؟ تمہارا حق کوئی نہیں ہے تمہارا. تو ایک صاحب وہ میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں دیتے ہیں زندگی میں. تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ مجھے انتقال تو کرنے دو، پھر تمہیں حصہ ملے گا. زندگی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. میں چاہوں تو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دوں، ابو بکر کی صدیق کی طرح. تمہارا حصہ میں جس دن مروں گا خود بخود تمہیں، اگر کچھ بال بچا ہوا ہوگا تو تمہارا حصہ ہوگا. حق نہیں ہے کوئی ان کا، حق نہیں ہے ان کا. مرنے کے بعد فوراً وہ اس کے وارث ہو جائیں گے، اس کے وہ مالک ہو جائیں گے. چلیے جی، یہ اہم باتیں میں نے تمہیداً بتا دی. اب آگے بڑھتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکری مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں سے دگنا حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر یعنی عورتیں دو سے زیادہ ہوں، بیٹیاں جو ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اب ایک آدمی مر گیا، ایک عورت مر گئی اور اس کے بچے ہیں، تو ہر باپ کو اور ہر ماں کو 1/6 ملے گا. 1/6 16.6% اس کو ملے گا. باپ کو بھی 1/6 اور ماں کو بھی 1/6. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب سن لیجئے، اگر وہ لاولد مر گیا اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں، یعنی ایک لڑکا تھا 30 سال کا، شادی نہیں کی تھی اس نے، امیر آدمی تھا، اب بچے ہی نہیں ہیں اس کے، تو ماں باپ میں ماں کو اب 1/6 کے بجائے ڈبل مل جائے گا، 1/3 ملے گا، 1/3 ماں کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. لیکن اب مرنے والے کے بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کو 1/6 ہی ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو لیکن یہ تقسیم کب ہوگی؟ پہلے وصیت نکالی جائے گی، قرض نکالا جائے گا، اور قرض میں مہر بھی شامل ہے. پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا اور تجہیز تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد جو وصیت 1/3 تک کی ہے اس نے کسی ادارے کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، سڑک کے لیے، وہ نکالا جائے گا. پھر جائیداد تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے کہ کون جو ہے زیادہ قریب تر ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی حکیم بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور آپ کی بیوی مر گئی اور اس کی اولاد نہیں تھی. اب بیوی بڑی امیر تھی، اولاد بھی نہیں ہوئی، کروڑ پتی تھی، تو اب اس کے پتی کو آدھا ملے گا. کروڑ پتی کے پتی کو آدھا ملے گا. بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، چونکہ اولاد نہیں.
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. عورت مر گئی اور اس کی اولاد بھی تھی تو اب شوہر کو کتنا ملے گا؟ شوہروں کو 1/4 ملے گا، 25% شوہروں کو ملے گا بیوی کے مال سے، چاہے اس نے خود کمایا ہو بیوی نے، چاہے وہ مہر کے پیسے ہوں، چاہے اس کو ماں باپ کی طرف سے ملا ہو، جہاں سے بھی اس کی دولت ہو بیوی کی. بیوی مرتے ہی 1/4 اس کے شوہر کو مل جائے گا، لیکن پہلے وصیت نکالیں گے اور دین یعنی قرض کو نکالیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور اگر جو ہے ان لوگوں کو بیویوں کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اگر میں مر جاتا ہوں، فرض کیجئے میری اولاد نہیں ہے، میں لا ولد ہوں، تو میری بیوی کو کتنا ملے گا؟ 25%. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. لیکن اگر میں مر جاؤں اور میری اولاد بھی ہے تو بیویوں کو کتنا ملے گا؟ 1/8 ملے گا. لا ولد مروں تو 1/4 ملے گا، 1/4. اور اگر بچے بھی ہیں تو پھر 1/8 ملے گا وصیت نکالنے کے بعد، قرض نکالنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. أو أخ أو أخت فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر کوئی کلالہ والا کیس ہے یا پھر ایک خاتون ہے، اس کے بھائی اور بہن ہے، تو اس کو پھر 1/6 حصہ ملے گا. اور اگر فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر وہ 1/3 میں تقسیم کر لیں گے، لیکن وصیت کے دینے کے بعد اور قرض نکالنے کے بعد. غیر مضارٍ، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر. وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والا بھی ہے، حلیم بھی ہے، بردبار ہے. واللہ علیم حلیم. اب غور سے سنیے، ہر آدمی مرد اور عورت توجہ سے، تلک حدود اللہ. دیکھیے اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. آیت نمبر 13، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ جو 11 اور 12 آیت ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بڑی کامیابی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اب سنیے یہ 14 والی آیت یاد کر لو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، جیسے کہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، بیوی کا مہر نہیں دیتے. پاکستان کا مرد بیوی کا مہر نہیں دیتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور عذاب کون سا ہے؟ ذلت کا عذاب ہے، توہین آمیز ہے، ذلیل کیا جائے گا قیامت کے دن، آگ میں بھی ڈالا جائے گا اور ذلیل بھی کیا جائے گا. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوتی ہیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَا أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر 4 گواہ حاصل کر لو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. اب دیکھیے ابتدائی حکم تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے ان کو جو ہے موت تک گھر میں بند کر دو. ان عورتوں کو جو بدکاری کی مرتکب ہو گئی ہیں ان کو موت تک گھر میں بند کر دو، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے. تو اللہ نے راستہ نکال دیا. اب کیا اصول ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے لڑکا ہو یا لڑکی 100 کوڑے ہیں اور جلا وطنی ہے 1 سال کی، اور اگر وہ اور شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تو جو 2 لوگ اس آئیں تم میں سے تو ان کو سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اب یہ اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہومو سیکشولز کے بارے میں ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ زانیوں کے بارے میں.
انہیں سزا دو۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنے احوال کی اصلاح کر لیں تو پھر درگزر کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ہاں توبہ تو ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ناواقفیت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر رحم فرمائے گا، مہربانی کرے گا، معاف کر دے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ لیکن لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ قال، آپ کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، ولا الذین یموتون وہم کفار، ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اچھا بعض لوگ جو ہے نا زبردستی وارث بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی سے کر کے رہوں گا۔ بھئی یہ کوئی دادا گیری ہے؟ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اچھا اور یہ کہ ان کو جو ہے ان کا مہر اڑانے کے لیے، جو مہر تم نے دیا ہے نا اس کو کھانے کے لیے ان کو الگ مت کرو، یعنی ان کو ستاؤ مت، یعنی ان کو جو ہے خلا پر مجبور مت کرو، اتنا تنگ کریں۔ وہ کہتی ہے کہ چلیں میں جان چھڑاتی ہوں، اس نے مجھے مکان دیا تھا نا، یہ لے، تیرے منہ پہ مارتی ہوں، یہ لے مکان لے لیتے۔ تو ہاں لیکن آپ اس کو اس صورت میں مجبور کر سکتے ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اب عورت فحاشی کی مرتکب ہے، آپ نے مکان دے دیا اس کو، اب وہ ہے کہ آوارہ ہے، بد کلامی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، پھر آپ اس کو ستا سکتے ہیں کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے اور آپ کا مکان آپ کو واپس کرے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی اچھی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلا سلوک، عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب بعض چیزیں اگر تم کو ناپسند بھی ہیں تو گزارا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ناپسند ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارا خیر رکھ دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اگر تم نے ایک عورت کے بدلے میں دوسری عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک خاتون کو قنطار دے دیا، قنطار مہر میں، اب 2 کروڑ روپے اس کو دے دیے، 5 کروڑ کا مکان اس کے کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس مال میں سے کچھ مت لو، اس 5 کروڑ میں سے کچھ مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے، واضح گناہ کے ذریعے حاصل کرو گے؟ توبہ توبہ، مہر دے کے لوگے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس کو لے سکتے ہو، مہر کو، دیا ہوا مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مستفید ہو چکے ہو، یعنی وہ تمہاری منکوحہ رہی ہے، تم جو ہے اس سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی تھیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اب یہ دیکھیے کس سے شادی نہیں کرنی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اب تمہارے والدین، تمہارے والد دادا اور والد صاحب نے جن سے شادی کی تھی اس عورت سے شادی مت کرو، الا ما قد سلف، اب جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا،
تو فرمایا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کی ناراضی کا کام ہے، ایک بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی آپ کی وہ سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، سوتیلی ماں سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون سے رشتے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے. اور مائیں ساری، چاہے وہ دودھ والی ماں ہو یا جننے والی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، کوئی ماں ہو. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں بھی حرام. وَأَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپیاں بھی حرام. وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں بھی حرام. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں بھی، سگے بھائی کی بیٹیاں، رشتے کی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور سنیے تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس بھی تمہارے لیے حرام ہے. وہ ساس بھی محرم بن جاتی ہے، نکاح کے بعد نہیں، رخصتی کے بعد ساس بھی وہ ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بیٹی سے شادی کر لی، پھر طلاق دے دی، بغیر رخصتی کی پھر ماں سے شادی ہو سکتی. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اچھا، ربائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوتیلے باپ ہوتے ہیں وہ تو جو آپ کے زیر پرورش ہیں، تو من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ اس صورت میں ہے ربائب کا معاملہ جب نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی. یعنی نکاح، یعنی عملی طور پر دی میرج از کنزیوم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اللاتی دخلتم بہن. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی اور وہ میرج از ناٹ کنزیومڈ، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہو سکتا ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی حلیلہ، یعنی یعنی جس کو تمہارے بیٹے نے حلال کر لیا، یعنی تمہاری بہویں، اس کا بھی نکاح نہیں بلکہ کنزیوم بھی ہو گیا. الذین من اصلابکم، وہ بیٹے وہ کون سے جو تمہاری صلب سے ہوں. منہ بولے بیٹے نہیں، کسی کو بیٹا کہہ دیا آپ نے، وہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا نطفہ، تمہارا خون، تمہارے سگے بیٹے ہوں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں کو. کیوں کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ سگی خالہ اور سگی بھانجا کو بھی ایک آدمی بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اسی طرح سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کو بھی ایک آدمی دونوں کو اپنے نکاح میں بیک وقت نہیں رکھ سکتا. ہاں، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے. تو الا ما قد سلف، جاہلیت میں جو ہو چکا، اب آئندہ نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والمحصنات من النساء، اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں. وہ امریکہ سے میرے پاس ایک سوال آیا تھا بہت پہلے، 15-20 سال پہلے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا ایک مسئلہ ہے، آپ حل کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خاتون سے محبت ہو گئی ہے جو 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ شادی شدہ ہے. اب میں نے کہا ہے تو یہ کیا محبت ہو گئی تم کو کہ اچھا خاصا گھر ہے، میاں بیوی ہیں، خوش رہتے ہیں، 3 بچے ہیں ان کے، اور تم گھر برباد کرنا چاہتے ہو. تمہیں کوئی دنیا میں اتنے عرب انسان ہیں، اتنی عورتیں ہیں، کوئی نہیں ملا تم کو، شادی شدہ ہی ملی. تو شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا الا ما ملکت، شوہر والی عورت ہے. اور ہاں البتہ لونڈیاں ہو سکتی ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ چیزیں تم لوگوں پر فرض کر دی گئی ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ 15 رشتے یہاں بیان کیے گئے، مائیں، بہنیں اور خالہ اور پھوپھی اور بھانجیاں اور بھتیجیاں اور ساری چیزیں بتا دیں. اس کے بعد بتائے گا اس کے علاوہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
بشرطے کہ ان تبتغوا باموالکم، تم ان کی تمنا کرو پیسے کے بدلے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، مہر ہونا ضروری ہے، محسنین غیر مسافرین، اور تمہارا محسن ہونا ضروری، یعنی پاک دامن ہونا چاہیے، یعنی شادی کرو نا، یا یعنی غیر مسافرین کا مطلب یہ ہے کہ بدماشی کرتے ہوئے، منہ ماری کرتے ہوئے اور یہ ڈیٹنگ کرتے ہوئے مت پھرو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جس سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو تو ان کو ان کا مہر دے دو۔ دیکھیے فریضہ، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ دیکھیے مہر کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احق الشروط ہے، یعنی تمام شرطوں میں سب سے زیادہ حق والی شرط یہ ہے کہ یعنی کسی خاتون کی شرمگاہ مہر کے بغیر حلال نہیں ہوتی، یہ ہے بات۔ تو یا تو معاہدہ کر لو کہ میں یہ دوں گا اور اتنے وقت میں دوں گا، 1 سال میں دوں گا، 2 سال میں دوں گا، اگلی تنخواہ میں دوں گا، قسطوں میں دوں گا، زمین دوں گا، لکھوا لو۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے نا کہ کبھی دیں گے جی، لکھنے کی بات ہے، دینا لینا کس کو ہے، یہ نہیں چلے گا جی۔ یا تو کیش دو، شادی کے دن دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو، یا پھر کہہ دو کہ بھئی 10 انسٹالمنٹ میں دوں گا، منتھلی دوں گا، منتھلی جو ہے 5-5 ہزار روپے کر کے منتھلی دے دوں گا، 1 سال میں ادا کر دوں گا 12 قسطوں میں، تو اپنی یا فصل کٹنے پہ دے دوں گا، مکان بیچ کے دے دوں گا، زمین یا مکان کر دیں، جانور دے دیں، بھینس دے دیں، بکری دے دیں، اونٹ دے دیں، مال دے دیں کچھ، لیکن مہر لکھو دو، فرض ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اب فرض کیجئے اب ہوا یہ کہ مہر تو 10 لاکھ لکھا تھا اور کہا تھا 2 سال میں ادا کریں گے، اس کے بعد وہ 2 سال میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ تمہیں پتہ ہے میرے حالات، یکایک آگ لگ گئی تھی کارخانے کو، فیکٹری چل گئی، اب تو میں دے نہیں سکتا بیگم، میں کیا کروں؟ تو اب آپس میں تم لوگ کچھ حالات کو دیکھ کے ایڈجسٹمنٹ کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے مکمل اور حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ محسن خاندانی خاتون سے شادی کرے۔ اب شادی کے لیے پیسے چاہیے، 3 چیزیں چاہیے آپ کے لیے۔ نمبر 1 مہر کے پیسے چاہیے، نمبر 2 گھر کے سامان کے لیے پیسے چاہیے، برتن خریدنا ہے آپ کو، چولہا خریدنا ہے، بستر خریدنا ہے، 2 لوگ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں وہ سامان کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ولیمہ کے لیے پیسے چاہیے۔ تو مرد کے ذمے 3 کام ہیں، یہ مہر کے پیسے، ضروری سامان کے پیسے، اور تیسری چیز یہ ہے ولیمہ کے پیسے۔ ولیمہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرو، ستو سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، 1 بکری سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، تو 2 سے بھی ہو سکتا ہے، اولم ولو بشاۃ، تو ولیمہ کرو چاہے 1 بکری سے کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے۔ تو اب یہ کہ لڑکی کے اوپر کوئی خرچ نہیں، لڑکی کا کوئی خرچ نہیں، لڑکی تو لے گی، مہر لے گی، اس کے پاس سونا آئے گا، دولت آئے گی، جو بھی آئے گی، لڑکی کا دھیلے کا بھی خرچ نہیں ہے شادی کے اندر۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے پیسے نہیں آپ کے، تو پھر فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو جو تمہارے وہ ہیں، واللہ عالم بی ایمانکم، اور اللہ ان کی ایمان سے واقف ہے، بعدکم من بعد، ایک دوسرے سے ہیں سب۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اب لونڈی کا ایک مالک ہوتا ہے، اور لونڈی سے یعنی آپ کی لونڈی ہے، آپ کے حصے میں آئی ہے، میدان جنگ میں سپاہی کو ملی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے الاٹمنٹ ہوئی ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر مل گیا، آپ کو الاٹمنٹ ہو گئی، وہی، اس کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہر نہیں ہے، وہ آپ کی لونڈی ہے، آپ کو وہ ملکت ایمان، آپ کے رائٹ ہینڈ نے اس کو قبضے جنگ کر کے حاصل کیا ہے۔ تو لیکن اگر وہ کسی اور کے حصے میں آئی ہے اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو پھر وہ مہر کے پیسے بھی اس کو دینا پڑے گا، مالک کو، الا یہ کہ وہ مالک اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ خیر اب تو وہ لونڈی کا سسٹم دنیا میں رہا ہی نہیں، لیکن مستقبل میں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مسلمان فاتح ہو جائیں اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم لونڈیاں گرفتار ہو کے آ جائیں، تو پھر ان کا پالے گا کون، ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کو زنا سے کون بچائے گا، ان کے بچوں کو کون پالے گا؟ تو
تو اسلام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ پوری جو عورتیں گرفتار ہو کے آتی ہیں ان کو پھر فوج میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ان کو، اور پھر وہ ان کے لیے پھر یہ ہے ان کو دینی تربیت دے کر ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی جائے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں سے پوچھ کے نکاح کر لو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا مہر معروف کے مطابق ان کو دے دو، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، مرد کو بھی محسن ہونا چاہیے، عورت کو بھی محسن، اس کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے، اس کو بھی، اور یہ بھی ڈیٹنگ کرنے والی لونڈی نہ ہو، یہ اب امریکہ کی لڑکیاں پکڑ کے لے کے آتے ہیں ہم، ولا متخذات اخدان، ایسی نہ ہو جو آزادانہ کھلم کھلا بدکاری کریں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب وہ محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور اگر یہ لونڈیاں بدکاری کی مرتکب ہوں تو سزا کتنی ہے؟ 100 ہے، لیکن ان کو پھر 50 کوڑے لگائے جائیں گے، نصف ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں جو اپنے آپ کو تھامنا چاہتے ہیں، روزے رکھ لیں اور پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، شادی نہیں کر سکتے، مہر کے پیسے نہیں ہیں، مکان کے پیسے نہیں ہیں، کرائے پہ نہیں لے سکتے، تو لونڈی پہ گزارا کر لیں، اللہ جو ہے وَأَن تَصْبِرُوا، لیکن آپ صبر کریں، خیر لکم، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، واللہ غفور رحیم، اللہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی جائیں، وَیہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور ان لوگوں کا راستہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ اس کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے، وَیتوب علیکم، تم لوگوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا اور دانا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر مہربانی ہو، وہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور جو شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بہت ہی دور کھسک کے چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بلا شبہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ادھر دیکھیے، اب یہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پٹواری ہے، یہ ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں ایک بینک کا افسر پڑا ہوا ہے، اور میں جو ہے مثال کے طور پر ایک پولیس والا ہوں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں پٹواری کو رشوت دیتا ہوں۔ پٹواری اپنے بچوں کے لیے کس کو؟ ہیڈ ماسٹر کو رشوت دیتا ہے۔ یہ جو ہے ہیڈ ماسٹر جو ہے بینک والے کو رشوت دیتا ہے، اور یہ جو ہے یہ میں پولیس والا ہوں، مجھے رشوت دیتا ہے۔ تو ہم سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا حرام مال کھا رہے ہیں، پورا معاشرہ حرام کھا رہا ہے۔ تو ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم۔ اچھا ادھر دیکھو، ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں وہ تجارت ہو سکتی ہے جو باہمی رضامندی سے ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب کسی بھی معاملے کے لیے لکھ لو بھائی، کاپی میں لکھ لو نوٹ، کسی بھی معاملے کے حلال ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بذات خود حق پر ہو، باطل نہ ہو۔ مال کیا ہو؟ وہ حق ہو، باطل نہ ہو۔ یعنی جیسے آپ ملازمت کریں، کیجئے، حق کی ملازمتیں کیجئے، سود کی ملازمت نہ ہو، شراب خانے کی ملازمت نہ ہو، حق ہے نا تو کھائیے، تنخواہ لیجئے، آپ حلال ملازمت ہے نا، کیجئے آپ، حرام کی نہ ہو، باطل کی نہ ہو، حلال کی ہو۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا مکان ہے،
اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مکان آپ مجھے بیچ دیجئے. میں کہتا ہوں میں نہیں بیچنا چاہتا. کہتے نہیں آپ کو بیچنا پڑے گا مجھے, زبردستی ہے. اب میرا بھائی آتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو بیٹی مجھے دینی پڑے گی. میں کہتا میں میری بیٹی نہیں چاہتی تمہارے بیٹے سے شادی. وہ کہتے نہیں آپ کو دینا پڑے گا. بھائی رضامندی نہیں ہے, جائز تو ہے. ادھر دیکھو, جائز تو ہے, چچازاد بہنوں کی آپ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے, حق تو ہے, لیکن باطل نہیں ہے. شریعت میں جائز ہے لیکن رضامندی نہیں ہے نا, تبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب مکان کی خرید و فروخت تو ہو سکتی ہے لیکن میں بیچنا ہی نہیں چاہتا, آپ زبردستی کر رہے ہیں, رضامندی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اچھا آپ فرض کرو سگے بھائی بہن ہیں, دونوں راضی ہیں نکاح کے لیے, وہ حق پہ نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہو سکتا, رضامندی ہے. اچھا اسی طرح سنیے, سرکاری زمین ہے, افسر کہتا ہے کہ میں آپ کے نام پہ کر دیتا ہوں, آدھا آپ کا آدھا میرا, دونوں کی رضامندی ہے, دینے والا بھی راضی ہے لینے والا بھی راضی ہے, لیکن وہ حق نہیں ہے, باطل ہے. دونوں مل کے زنا کر رہے ہیں, لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے, اور اس نے کہہ دیا کہ 1 لاکھ روپے دے, تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے 1 لاکھ منظور ہے. معاہدہ تو ہو گیا 1 لاکھ کا, لیکن وہ باطل ہے, حق پر نہیں ہے. تو یہ جو مال کھا رہے ہیں یہ باطل بھی نہ ہو, پہلی شرط کیا ہے, حق پر مبنی ہو, باطل نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے, زبردستی نہ ہو, لا اکراہ فی الدین, باہمی رضامندی کا ہو. اچھا ولا تقتلوا انفسکم, یہ ذرا مشکل ٹکڑا ہے, ذرا سمجھ لیجئے. اپنے آپ کو قتل مت کرو کا کیا مطلب ہے؟ پورا معاشرہ ایک دوسرے کو لوٹ کے کھا رہا ہے, پٹواری بھی کھا رہا ہے, تحصیلدار بھی کھا رہا ہے, پولیس والا بھی کھا رہا ہے, ایس پی بھی کھا رہا ہے, پرائم منسٹر بھی کھا رہا ہے, وزیر بھی کھا رہا ہے, اور جو ہے بیوروکریٹ بھی کھا رہا ہے, فوجی بھی کھا رہا ہے, سبھی کھا رہے ہیں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اجتماعی خودکشی ہو رہی ہے. ہر آپ پورے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. یہ لا تقتلوا انفسکم, پورے معاشرے میں یہ اپنے آپ کو قتل مت کرو, اجتماعی خودکشی مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بلا شبہ تم لوگوں کے ساتھ اللہ بہت رحم کرنا چاہتا ہے, رحیم ہے. کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, اے پاکستان کے مسلمانوں, ساری دنیا کے مسلمانوں, مت کھاؤ مال, باطل طریقے سے مال مت کھاؤ, اجتماعی معاشی خودکشی مت کرو. لا تقتلوا انفسکم, ایک پہلا مطلب یہ ہے اس میں خودکشی مت کرو. اور یہاں سلسلے کلام میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اجتماعی معاشی خودکشی مت کرو. اللہ رحم کرنا چاہتا ہے, اسی لیے یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت رحمت ہے. رشوت مت کھاؤ, سود مت کھاؤ, زنا کی آمدنی حرام, سود کی آمدنی حرام, یہ پینشن میں نہیں ہونا چاہیے, پراویڈنٹ فنڈ میں رشوت نہیں ہونا چاہیے, یہ بانڈز میں رشوت نہیں ہونی چاہیے, سود نہیں ہونا چاہیے, اس سارے نظام کو. اچھا اس کے بعد سن لو, اب خطرناک آیت آ رہی ہے, چوکنے ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, جو بھی خطاب کس سے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا, مسلمانوں سے. تم میں سے جو آدمی بھی ظلم کے ذریعے, عدوان کے ذریعے, زیادتی کے ذریعے سے یہ کام کرے گا, مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو بھی حرام مال کھائے گا باطل طریقے سے, فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا, ہم بہت جلد اس کو آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اللہ کے لیے آگ میں داخل کرنا بہت آسان ہے. کیا مطلب ہوا؟ مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے, مسلمان بھی آگ میں جائیں گے جو حرام کھاتے. اب دیکھیے آیت نمبر 31 میں بڑی اہم بات آ رہی ہے, ذرا غور سے سن لیجیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے روکا جا رہا ہے, کبائر سے. سنیے, اب ایک یہ بڑا مسئلہ ہے, ایسے یعنی لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, جو فرائض میں اور نوافل میں لکیر نہیں کھینچتے, اور کبائر میں صغائر میں لکیر نہیں کھینچتے. ابھی کل کی بات ہے, میرے پاس ایک پوسٹ آئی, ایک صاحب نے تہجد کے اتنے فضائل بیان کیے, اتنے فضائل بیان کیے کہ فرض نماز کی اہمیت کو گھٹا دیا. بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں, بڑے گندے لوگ ہیں یہ. فرض کو نفل بنا دینا اور نفل کو فرض بنا دینا یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. اسی طرح سنیے, کبیرہ کو صغیرہ بنا دینا, صغیرہ کو کبیرہ بنا دینا, یہ بہت بڑا عذاب ہے. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ
جس کے لیے حرام کا لفظ ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، قرآن میں یا صحیح حدیث میں لعنت کی گئی وہ کبیرہ ہے، جس کے لیے دوزخ کی سزا ہے، جس کے لیے دنیاوی سزا ہے، جس کے لیے دوزخ کی سزا ہے، جس کے لیے دنیا کی سزا ہے، حدود ہے، تعزیرات ہیں، اور جس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا جس پر لعنت کی گئی ہے، سب حرام ہے۔ اور صغائر کیا ہیں؟ جن کو سے روکا تو گیا لیکن شدت سے روکا نہیں گیا، جس پر کوئی عذاب نہیں ہے، جس پر کوئی سزا نہیں ہے، وہ صغائر ہو گئے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، آٹومیٹیکلی ہم بڑے سیئات کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لکھ لو بھائی، سیئات کے نیچے لکھ لو صغائر۔ سلسلہ کلام میں یہاں سیئات کا مطلب ہے چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ ویسے میں مٹا دوں گا، بونس میں مٹا دوں گا، بڑے سے بچو، چھوٹے ویسے بھی مٹا دوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم لوگوں کو میں عزت کی جگہ پر داخل کروں گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب دیکھیے یہ ہے حسد۔ حسد بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اچھا ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ان کے بیٹے کے پاس 2 مکان آ گئے، اس نے گاڑی خرید لی تو اللہ نے اس کو امیر کر دیا۔ میرا بیٹا جوں کا تو ہے، ان کے بیٹے کے پاس اتنی فیکٹریاں آ گئیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اس کی خواہش مت کرو۔ ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر زیادہ دیا ہے نا، اس کی خواہش مت کرو۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کرو۔ آپ کو سانولا بنایا ہے تو آپ کو جو ہے گورے کی بننے کی خواہش کیوں ہے؟ آپ کو اللہ اس کیوں میک اپ کے اوپر پیسے فضول خرچ کر رہے ہیں؟ اس کی طرح بننے کی کوشش مت کرو، مارلن منرو کی طرح۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، اب دیکھیے مرد جو کمائیں گے وہ ان کے لیے ملے گا۔ اچھا یہ کمانا بھی 2 قسم کا ہے، یعنی مرد جو نیکیاں کمائیں گے وہ ان کو مل کے رہیں گی، شوہر کے شوہر کو، بیوی کی بیوی کو ملے گا۔ اور جو کمائیں گے، حضرت خدیجہ کماتی تھی نا، بزنس میں انویسٹمنٹ تھی ان کی، سلیپنگ پارٹنر تھی، کماتی تھی، تو عورت بھی کما سکتی ہے نا، گھر بیٹھے کما سکتی ہے عورت، تو عورت ملازمت بھی کرتی ہے، عورت اسکول میں پڑھاتی ہے پردے کے اندر، تو وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتیں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں، وہ ان کے پاس باپ کی دولت ہے، ان کو وراثت میں مل گئی، اس کے نام پہ مکانات ہے، اس کو مہر کے پیسے سے کاروبار کر رہی ہے، کمانے دو اس کو، کھانے دو، وہ اسی کے ہیں۔ وہ شوہر کا پیسہ شوہر کے لیے، بیوی کا پیسہ بیوی کے لیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اب یہ مت سوچو اوہو میری بیوی مجھ سے آگے بڑھ گئی، یہ مت، اس کی خواہش مت کرو، سمجھ گئے بات؟ یا میری بہن مجھ سے آگے بڑھ گئی، اس کی تنخواہ جو ہے 2 لاکھ روپے ہے، میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے۔ اللہ سے فضل مانگو، دوسرے کے مال پہ نگاہ میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو کس سے مانگو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کسے فضل مانگو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کے بارے میں بلا شبہ مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی رکھ دیے، جو کچھ ان کے والدین چھوڑیں یا رشتہ دار چھوڑیں۔ موالی کا مطلب وہاں تو جو مرد رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بعض نے اس کی تعبیر کی ہے عصبہ۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں اور قسمیہ معاہدے ہیں، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اچھا ذرا جی اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یاد رکھیے اب یہاں عورتیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور تل ملاتی ہیں، اور لبرل خواتین تو مچل جاتی ہیں، ماہیے بے آب کی طرح تڑپتی ہیں کہ اللہ نے ان کو قوام کیوں بنایا۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ کوئی ادارہ ہیڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی فوج سپہ سالار کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی ملک بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یعنی ایک امیر کا ہونا ضروری ہے. تو قوام کسے کہتے ہیں؟ جس طرح میں نے قیوم کہا تھا نا، قائم رکھنے والا. ایک گھر میں منتظم کا ہونا ضروری ہے. قوام ہے، وہ آرڈر میں رکھتا ہے، وہ قوام ہے، وہ چیزوں کو قائم رکھتا ہے. عورتوں پر، بیویوں پر، مردوں کو قوام بنایا گیا. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب ادھر دیکھیے، دنیا میں عورتوں کی ایوریج ہائٹ کم ہے، مردوں کی ایوریج ہائٹ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان عورت مجھے پچھاڑ دے، لیکن ایوریج جو ہے وہ مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے، ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے. اچھا، عورتوں کی بھی فضیلت ہے. عورتوں کی فضیلت ایسی ہے جو مردوں کے ہاں نہیں ہے. میں کوشش کر کے بھی میں والدہ نہیں بن سکتا، میں ماں نہیں بن سکتا. میں کوشش کر کے بھی میں جو ہے دودھ نہیں پلا سکتا بچوں کو، میں بچہ جن نہیں سکتا. یہ فضیلت عورتوں کی ہے. تو عورتوں کو اس پر احساس کمتری میں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عورت بنایا، کاش ہم مرد ہوتے. بھائی خربوزہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں تربوز ہوتا، تربوز کہہ رہا ہے کہ کاش میں خربوزہ ہوتا. بھائی خربوز اپنی جگہ، خربوز کو رہنے دو، تربوز کو رہنے دو، لیکن ایک کو ایک سے افضل بنا دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی وہ قوام ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ پیسہ نہیں خرچ کرتے تو قوامیت ان کی مجروح ہو جائے گی. اچھا، یہ مرد کے حقوق ہیں. مرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نظم و ضبط قائم کرے اور پیسہ خرچ کرے، مہر دیں، نفقہ دیں، گھر کے اخراجات چلائیں. اچھا، اب بیویوں کا کیا فریضہ ہے؟ پہلی چیز فالصالحات، نیک ہونا چاہیے. وہ قانتات، وہ شوہر کی وفادار رہیں گی، اطاعت گزار رہیں گی. حافظات للغیب بما حافظ اللہ، تو غیب میں اللہ کی حفاظت کے اندر شوہر کے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اب وہ عورتیں کہ جن کے نشوز کا تم کو ڈر ہے، اندیشہ ہے. اب نشوز کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی کہ آپ کی بات نہیں مانتی، میں آپ کو، میں قوامی نہیں مانتی، آپ کی اتھارٹی، میں آپ کو باس ہی نہیں مانتا. چلو اب تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب باس ہی نہیں مانتا تو وہ جو ہے وہ فوج سے نکال دیا جائے گا، کورٹ مارشل ہوگا، اس کا نوکری سے نکال دیا جائے گا. وہ وزیر اعظم کو نہیں مانتا تو کیبنٹ میں کیسے رہ سکتا ہے وہ؟ تو نشوز ہے نا، نشوز اگر ہوگا، سرکشی ہوگی، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلا اسٹیپ ایک دم طلاق نہیں، طلاق طلاق طلاق. یہ معاشرے میں یہ لوگوں کو پٹی پڑھائی گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ کرے تو طلاق، وہ کرے تو طلاق، وہ شادی ہو تو طلاق، مشروط طلاقیں بھی دینے لگیں. مولویوں نے ایسے ایسے مسئلے لوگوں کو بتائے ہیں مسجدوں کے اندر، لوگ اب سب مشروط طلاقیں دینے لگے. پہلے یہ کام یہ نہیں بتاتے، نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانتی. وہ قوامیت کو چیلنج کرتی ہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں سے الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو سزا دو. سزا دو کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ گھوسے مارو، مکے مارو، خون نکالو. اس کا مطلب یہ مسواک سے مارو، ہلکی سی ضرب ایسے تاکہ احساس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقِ الْوَجْهِ، چہرے کو کبھی نہیں مارو، نشان نہ پڑنے پائیں. یعنی ہلکی سزا دو تاکہ معلوم ہو کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں. تو پہلا آپ نے سمجھا کے دیکھ لیا، پھر بستر سے الگ کر کے دیکھ لیا، پھر سزا کر کے دیکھ لیا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب چلیے، نافرمانی ہو گئی، آپ نے سمجھایا، سمجھ گئی، بات ٹھیک ہو گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، ہلکی سزا دے دی، بس اچھے ہنسی خوشی گزارا کرو. تو اب بہانے نہ ڈھونڈو سزا دینے کے لیے، ستانے کے لیے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یاد رکھو اے مردو، تمہارے اوپر بھی اللہ موجود ہے، وہ علی ہے، کبیر ہے. چلیے جی آگے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دونوں کے اندر اختلافات ہیں، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہ چوتھا اسٹیپ ہے. سمجھا کے دیکھ لیا، بستر سے الگ کر کے دیکھ لیا،
اور سزا دے کے دیکھ لیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ ادھر سے ایک حکم مقرر کرو، ادھر سے ایک حکم مقرر کرو. یہ چوتھا اسٹیپ ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ دونوں چاہیں گے، یعنی دو میاں اور بیوی چاہیں گے، یا دو ججز جو حکم ادھر کا اور ادھر کا حکمین چاہیں گے، تو اللہ موافقت کی کوئی صورت نکال لائے گا دونوں کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا. بلا شبہ اللہ تعالی مکمل علم رکھنے والا اور خبیر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب دیکھیے یہاں دیکھیے اب یہ بات آ رہی ہے. دیکھیے یہ اجتماعیت، میں نے کیا بتایا تھا آپ کو پہلے کہ خاندان سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ اجتماعیت کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ دی فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹ، فاؤنڈیشن آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی بنیاد توحید. میاں بیوی کس چیز پر متفق ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی قبر پہ نہیں جائیں گے، کوئی چادر نہیں چڑھائیں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے. نمبر 3، یہ طے ہے اجتماعیت کے اصول. یہ ریاست کے اصول بھی ہیں اور یہ کس کے اصول ہیں؟ خاندانی زندگی کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی چچا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا بھلا برتاؤ کیا جائے گا. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اب دیکھیے یہ ڈبل ہے، ایک تو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے، دروازہ بھی تو ساتھ لگتا ہے، اس کا ڈبل حق ہو گیا. والجار الجنب، اور یعنی صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، بالکل ساتھ والا ہے جنب. والصاحب بالجنب، اور وہ دوست جو بالکل ساتھ والا ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بھلا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے جو بڑائی جتاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، فخر جتانے والے لوگ ہیں. تو اب یہ دیکھیے یہ پوری ریاست اور جو خاندان کا نظام ہے یہ تکبر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن اور مفاہمت پر مبنی ہے. یہ سب ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، ہر ایک کے حقوق اور فرائض کا تعین ہو گیا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اب دیکھیے اب پاس کنجوس ہوتے ہیں، بیوی کا جائز پیسہ بھی نہیں دیتے ہوئے، بھائی کا پیسہ نہیں دیتے، والدین پہ خرچ نہیں کرتے. اچھا لوگوں کو کہتے ہیں یار میں تو بیوی کو کچھ بھی نہیں دا، تو بھی نہ دیا کر. دوسرے کو بھی نصیحت کرتے. یامرون الناس بالبخل، یعنی خود بھی کنجوس دوسرے کو بھی کنجوس بنا رہے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اچھا جو دولت ہے اللہ نے دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے، چھپا کے رکھتے ہیں، اور پیسہ بھی نہیں خرچتے، کنجوس ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسہ خرچ نہیں کرتے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے ناشکروں کو، یہاں کافرین سے کیا مراد ہے؟ وہ بخیل لوگ جو دولت مند ہیں لیکن ناشکرے ہیں، ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت کا عذاب ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس شخص کا شیطان قرین اور ساتھی بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. کیا تھا ان لوگوں کے لیے، کیا رکاوٹ تھی، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ کاش وہ اللہ پر ایمان لاتے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ نے جو دولت دی تھی اس کا کچھ حصہ. انفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اب یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھ لیجئے اللہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. اچھا اب یہ بیویاں یہ نہ سمجھے کہ دیکھو ہمیں قوام نہیں بھر، تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. اب میں شکایت کروں
کہ مجھے داڑھی کیوں دی گئی، مجھے کیوں دی گئی، چکنی ہوتا میں تو کتنا اچھا ہوتا، عورت کی طرح چہرہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں شکایت کروں؟ یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، جیسے بنایا خوب بنایا، مرد بنایا خوب بنایا، عورت بنایا خوب بنایا. تو اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اس کی حکمتیں ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْ، اور اگر کوئی نیکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی خاص رحمت سے پھر اجر عظیم سے نوازے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھا لائیں گے اور آپ کو ان عربوں کی اور قریش کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف کھڑا کر دیں گے. ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تلاوت کرو. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ بس کرو. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس احساس کے تحت کہ اللہ تعالیٰ مجھے گواہوں کی گواہی کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا امت کے بارے میں، تم نے امت کو پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا، کفر کرنے والے لوگ چاہیں گے، وَعَصَوْا الرَّسُولَ، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش زمین نے ان کو برابر کر دیا ہوتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. پہلا حکم کیا آیا تھا اس کے بارے میں کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدوں سے. اب یہاں کہا جا رہا ہے نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ، لیکن پھر آخری حکم آ گیا، حرام کر دیا گیا، حتی تعلموا ما تقولون. ادھر دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. اب اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ ہم لوگ جو ہے شراب تو نہیں پیتے، نشہ تو نہیں کرتے، لیکن تراویح اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. جہاد کا مضمون ہے، نماز کا مضمون ہے، طلاق کا ہے، نکاح کا ہے، ہمیں نہیں پتہ. نشہ کرنے والوں کی نماز ہو گئی نا. کیا بات معلوم ہوئی؟ نماز کے لیے یہ ضروری ہے جو نماز میں پڑھا جائے اس کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وَلَا جُنُوبًا، اور جنابت کی حالت میں آدمی نماز کے پاس نہ جائے. إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، الا یہ کہ وہ مسافر ہو. حَتَّى تَغْتَسِلُوا، تو یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا پھر کوئی پیشاب پخانے سے آیا ہوا ہے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، ادھر دیکھو ذرا غور سے. اب یہاں گندگی دو قسم کی ہے، ایک بڑی گندگی ہے، ایک چھوٹی گندگی. یعنی پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں تو اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے لامستم النساء، عورتوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں لامسا کیا ہے؟ یہاں پر کنایا ہے، یعنی مخصوص تعلق کے لیے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ غسل ضروری ہے. جنابت کی حالت ہو گئی نا، یعنی تو چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. فلم تجدوا ماء، پانی نہیں، پیشاب کیا اب وضو کرنا ہے، پانی نہیں. یا بیوی کے پاس گئے یا احتلام ہو گیا، ناپاکی کی حالت ہے، پانی نہیں. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ نوٹ کرو بھائی کہ تیمم وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے، دونوں کا وہ الٹرنیٹ ہے. وہ تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر چہروں پر مسح کر لو اور ہاتھوں پر کر لو. اور نبی کریم، اب اس کے دیکھیے دو طریقے ہیں.
تو جو سب سے جو مضبوط طریقہ ہے، راجح طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. یہ دیکھیے تیمم کا طریقہ بتاتا ہوں، بہت ہے. بسم اللہ، آپ نے زمین پہ ہاتھ مارا، ایسے مارا، اور اگر یہاں دھول ہے، جو بھی مٹی ہے، پھونک دیا اس کو، اور اس کے بعد یہ یہاں سے دیکھیے، جہاں سے یوں کیا اور یہ اوپر کے حصے کو یوں کیا، بس ختم، تیمم ہو گیا. بسم اللہ، یہ دیکھیے، یہ چہرے کے اوپر، اور یہ اوپر کا یہ حصہ، یہ سیدھے ہاتھ کو اور لیفٹ ہینڈ کو ہو گیا تیمم. آسان طریقہ ہے بالکل. ان اللہ کان عفوا غفورا. تو بہت اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. تو یہاں پر تیمم کے احکام دے دیے گئے. اور یہیں سے جہاں آج ہم نے ختم کیا ہے سورہ نساء ہی سے اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.